بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 181واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 174 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 174 ہے، لا تجلس بین رجلین الا باذنہما، لا تجلس بین رجلین الا باذنہما، لا تجلس مت بیٹھ، بین رجلین دو آدمیوں کے درمیان، الا باذنہما مگر ان کی اجازت کے ساتھ، لا تجلس مت بیٹھ تو، بین رجلین دو آدمیوں کے درمیان، الا باذنہما مگر ان کی اجازت کے ساتھ۔ اب یہاں پر لا تجلس سیاہ واحد مذکر مخاطب، پہلے امر حاضر معلوم، اسباب ضرب یضربو، جیسے جلس یجلس جلوسا بمعنی بیٹھنا، رجلین یہ تثنیہ ہے رجل کی، بمعنی دو آدمی، باذنہما اذن یہ مصدر ہے باب سمع یسمعو سے، جیسے اذن یأذن اذنا و اذینا بمعنی اجازت دینا، مباح کرنا، اجازت دینا مباح کرنا، اور باب نصر ینصرو سے اذن یأذن اذنا بمعنی دانا میں کومپل نکلنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ایک خاص پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب دو آدمی بیٹھے ہوں تو تیسرے کو درمیان میں بغیر اجازت نہ بیٹھنا چاہیے۔ پھر یہ ممانعت کئی وجوہ سے ہے، جیسے یہ کہ یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے، اسی طرح یہ دو آدمیوں کی باتوں میں دخل اندازی بھی ہے، اور اسی طرح درمیان میں آنے والے کا اپنا نقصان بھی ہے کہ ان دونوں بیٹھنے والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دو شخصوں کے درمیان بیٹھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں تین طرح سے احکام ہیں، حالات کے مطابق، حالات کے مطابق تین طرح سے احکام ہیں۔ جیسے اگر دونوں آنے والے کو جانتے ہیں اور آنے والا بھی یہ جانتا ہے کہ وہ مجھے جانتے ہیں اور میرے بیٹھنے سے ان کا حرج نہیں ہوگا، تو پھر سلام کر کے اجازت لے کر بیٹھنے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ اسے ان کی اجازت مل جائے۔ اور اگر بیٹھے ہوئے دو شخص آنے والے کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں یا جگہ چھوڑ دیں تو آنے والے کے لیے سلام کر کے بیٹھ جانا کافی ہے، کیونکہ ان کا کھڑا ہونا یا جگہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حرج نہیں ہوگا بلکہ خوشی ہوگی۔ اسی طرح اگر آنے والے کو پتا ہے کہ یہ دونوں خاص بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا بیٹھنا بغیر اس کی خوشی اور اجازت کے جائز نہیں ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ لا تجلس سیاہ واحد مذکر مخاطب پہلے نہیں حاضر، اور اس میں انتا ضمیر مستتر واجب الاستتار،
ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل بینا ظرف مضاف ہے رجلین مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ دونوں مفعول فیہ ہوا لا تجلس فعل کے لیے، پھر آگے جا کر الا حرف استثناء لغو بِإِذْنِهِمَا اس میں بات جارا، اذن مضاف اور ہما ضمیری مجرور متصل مجرور محلن ہو کے مضاف الیہ، اور پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہوا با جارا کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لا تجلس فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نہیہ ہوا۔